عرض کیا رسول اللہ فرعون کی بیٹی کی نوکرانی تھی، ایک بار وہ کنڈی دے رہی تھی اس کو، تو اس کی کنڈی زمین پہ گر گئی، تو اس نے اس کو بسم اللہ کر کے اٹھایا، تو لڑکی حیران ہو گئی ادھر بسم اللہ نہ جائے، تو کہنے لگے اس کے میرے ابا کے علاوہ بھی اللہ ہے اور میں میرے ابا کے علاوہ بھی وہ اللہ ہوں، اس نے تجھے پیدا کیا ہے، تجھے اللہ نے تمہارے باپ کو خدا نے پیدا کیا ہے۔ یہ بات اس کو ناگوار ہو گئی، اس نے بات سنا ہو جا کر کہیں کو پڑا، بڑی اس کی آگ مغولا ہو گیا، بچی کو بلایا، یہ کہا کہ عالم بھی یہ کہا کہ میرا رب آسمان و زمین کا مالک ہے، جس رب نے تجھے حکومت دی ہے تو زمین کی حکمرانی کرتا ہے، وہ میرا رب ہے، اس نے تجھے حکومت۔ سبحان اللہ۔ علی کا غصہ آیا اس کو، بڑا آگ جلایا، کٹا ہو گیا، تیل کا کٹورا گرم کیا، بی بی صاحب اس بچی کو بچہ تھا، بچوں سمیت اس کو اندر ڈال دیا گیا، ادھر سے اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے کھول کے دے، پھر ان کی نظر میں وہ کڑا آتا دیو کا جب جل گئی ہو پھر مگر کہا اللہ کی جنت کے دروازے کھول گئے اور وہاں کو جنت میں داخل ہو گئی، فرمایا اس عورت کی کمر ہے یہاں جس کی حکم ہوا۔ سبحان اللہ۔ بہرحال میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سلام نے ثانی کی، چوروں کی، مولیوں کی، علماء کی، سب کو دیکھتے ہوئے اس کی سزائیں بہت بڑا کمی واقعات ہیں، سود خور، حرام خور، زندانی، اس کے علاوہ یتیموں کا مال کھانے والے، گھروں کو دوست رشتے داروں کے گھر توڑنے والے، رشتے توڑنے والے، عقل والوں کو چھوڑنے والے، سب کو اللہ کے محبوب علیہ السلام دیکھتے گئے، جبریل علیہ السلام بتاتے گئے یہ مسئلہ، یہ بہت سے بیچ میں راستے کی بات ہے۔ آخر کار میں مصطفیٰ فرماتے ہیں اتنی رفتار کو آپ نے بتائی کہ پہلے ہی اپنے غورا کی رفتار کی کبھی اتنی بڑی رفتار میں مصطفیٰ جا رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، وہاں آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا قبر کے تلے وہاں پر۔ جب حضرت موسیٰ نے آپ کو دیکھا تو کہا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی آپ کا سلام پڑھا، آپ نے اس کو جواب دیا۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، اس کا مطلب یہ بخاری کے اندر کے بڑی تفصیل ہے، اس کی اور تفصیل میں نہیں جاتا، یہ ہے کہ اللہ کے نبی اپنے قبروں کے اندر زندہ ہیں، جو سلون مع اذان و تکبیر، بڑا تفصیلی الگ سا موضوع ہے۔ کئی بار میں نے آپ کو عرض کیا ہے، صاحب کیا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے روز نمبر سے بھی اذان اور اقامت کی آواز آتی تھی، جس پر صاحب بکر اللہ پڑھا۔ سبحان اللہ۔ دوستو معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام قبروں میں زندہ ہیں، کمال یہ ہے کہ وہ قبر کے اندر ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو زمین کے اندر بھی دیکھتے ہیں، کہ یہ کہنا کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، کتنی بڑی حالت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی نظر تو اتنی تیز ہوئی جب موسیٰ عیسیٰ کی نظر کمال نہیں کرتی ہے، کئی بار میں عرض کرتا ہوں، مگر میرے دوستو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے موسیٰ اور حضرت آپ کے درمیان سلام و کلام ہوا، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام آگے تشریف لے گئے۔ آپ فرماتے ہیں سید علیہ السلام کی روایت ہے کہ جبریل امین علیہ السلام فرماتا اتر جائیے، حضور اترے، آپ فرماتے ہیں کہ اس پتھر کو باندھا گیا براق کو، جس پتھر سے سابق انبیاء کرام علیہ السلام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ جب میں وہاں پہنچا سارے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف فرماتے ہیں، میں سلام کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ جب انبیاء کرام کی صفحہ بنی ہوئی تھی تو لوگوں نے کہا حسین نے کہا کوئی کھڑا ہوا قیام میں تھا، سب انبیاء کرام تشریف فرماتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر عیسیٰ نبینا علیہ السلام، وہ موسیٰ جس کو قبر کے اندر مصطفیٰ نے دیکھا، وہ موسیٰ پہلے پہنچے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ یہ باتیں قابل غور ہے کہ نبیوں کو اللہ نے کمال کیا، جہاں چاہیں تشریف لے جائیں۔ سابق انبیاء کی بات اور ہے، اور میں اپنے آقا علیہ السلام کی بات کرتا ہوں
سارے محدثین علماء اور فقیہین کا، سارے شرائع کرام کا، مجتہدین کا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ حیات النبی ہیں، اور آپ جہاں چاہیں تشریف لے جائیں، آپ صرف تنے تنہا نہیں بلکہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جائیں۔ صحابہ بھی زندہ ہیں، مصطفیٰ کے ساتھ زندہ ہیں۔ بہرحال آپ فرماتے ہیں سارے نبی پاک تشریف فرماتے سب کھڑے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام کو صدا خالی ہے، کوئی امام نہیں ہو رہا، حالانکہ وہاں موجود تھے عیسیٰ علیہ السلام تک بڑے بڑے نبی جن کی اولاد سے ہم نبی پیدا ہوئے، وہ سب کھڑے تھے سب میں، اس کو تاکہ نبی کے اندر جائے، دماغ کو پڑھائے گا۔ اچانک میرے جبریل میرا ہاتھ پکڑا اور دور ہم چلے گئے، بات پڑھو۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے سب انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ سبحان اللہ، یہ بات قابل غور ہے۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اور نسل سے سارے نبی پیدا ہوئے۔ وہاں جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام سارے نبی کی امت سے ان کی اولاد ہوئی۔ میرے آقا نامدار بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے، اور کیا مقام مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبھی انبیاء سے زیادہ بڑھ کر اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا محبوب یہاں آدم نماز پڑھے گا، عیسیٰ بھی نماز پڑھائیں گے، آپ نے سب کی امامت کرانی ہے۔ یہ ثابت ہوا وہ سب سے آخر میں آنے والا سب سے آخر تک جب نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے آنے والے جو پہلے ہیں ان سے بھی آخر والے کے اندر بلند مقام کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ آگے بڑھیں۔ سبحان اللہ۔ اور میرے دوستوں، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف فرما۔ حدیث میں آتا ہے نماز سے فارغ ہو کر سبھی نے خطبے دی۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، سیر رات کا ہے، لیکن تاکید بھی لگا دی ہے، اس کو تنوین لگائی، تکرا بنا دیا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ جو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام 1,24,000 انبیاء کرام ہیں، حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کی محدث نے لکھا ہے کہ سب نے خطبہ دیا۔ آدم نے خطبہ دیا الحمدللہ الذی خلق بیدہ، اللہ کا شکر و حمد و ثنا ہے کہ رب نے مجھے اپنے ہاتھ سے بنایا، سجدہ ملائکہ سارے فرشتوں کو مجھ سے سجدہ کرایا، وہ میرے سامنے سجدے ریز ہو گئے، اور میری مجھ سے سارے انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرمایا، خطبہ دیا، پھر نوح اٹھے، ابراہیم السلام، عیسیٰ موسیٰ۔ اب آپ مجھے بتائیں ہر ایک نبی نے خطبہ دیا، زیادہ نہیں، اگر 5 منٹ کا خطبہ بھی ہو نبی کا تو 1,24,000 نبی کے خطبے دینے سے کتنا ٹائم لگے گا؟ یہ ہے الہی قدرت، مقام مصطفیٰ اور فرمانا نام کے تھوڑے حصے میں۔ امام شاہران کی بات میں بتائی تھی، امام سبکی کی بات بتائی تھی کہ وہ کہتے رات کا کوئی حصہ، وہ کہتے 2 حصہ ہے، وہ کہتے 3 حصہ۔ امام سبکی نے فرمایا نہیں، نہ رات کا پہلا حصہ نہ تیسرا نہ دوسرا، بلکہ یہ تھا چھٹکا کہ رب مصطفیٰ کو لے گیا، پھر مصطفیٰ کو لے آیا، کنجو بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم۔ اتنی دیر مصطفیٰ تشریف لائے، کھلی بھی چلتی رہی، بستر بھی گرم رہا، پانی سے جو تو کیا وہ بھی چلتا رہا۔ اتنی دیر مصطفیٰ آئے ہوئے محمد حضرت امام سبکی نے تو بڑی پیاری بات کہی ہے کہ وہ بات تشریف کیسے ہے جو کہتے ہو اگر وہ تو مصطفیٰ کے قیامت اپنی کے لیے کھڑے ہو کر سلام پڑھنے کو شرک کرتے ہو، میں تو اپنی آنکھوں کے بالوں کو برقرار اور مصطفیٰ علیہ السلام کو یہ وہ امام سبکی ہے۔ ان کا مقام دیکھیں، آنکھوں کے پلکوں کے بل کھڑے ہو کر سلام کرو، اور آج کل کا وہ کیا بولتا ہے شرک ہے۔ بہرحال بات کرتی ہے، کہنے کا مطلب یہ تو معراج کے بھی شک میں ڈالتے ہیں، ان لوگوں نے معراج کو بھی شک میں ڈال دیا ہے۔ ضرور ہے، قرآن صاف ہے، میں پہلے تمہیں وہ کہا تھا یہ پہلا سفر قرآن سے ثابت ہے، اس کے بعد کا سفر حدیث سے ہے جو ان سے
کرتا ہے کفر کرتا ہے وہ منافق اور گمراہ ہے. اس کے آگے پھر حدیث میں آتا ہے رسول اللہ سے جا کر ملاقات ہوئی وہ سورہ النجم کی طرح موجود ہے. یعنی معراج کے موقع کا واقعے کا انکار کفر ہے. لہذا ان کو کام بتاؤ کرتا ہے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے کہ نہیں کبھی ربیع الاول ہوا تھا تو کبھی جماعت الاول میں ہوا تھا کبھی جماعت ثانی میں ہوا تھا کبھی رمضان میں ہوا تھا. ارے کبھی کبھی کا بچا تو علماء ہوتے تو وہ کیا کہتے ہیں یہ تو پیدائش مصطفیٰ میں شک کرتے ہیں. کوئی کہتا وہ رمضان میں پیدا ہوئے کوئی کہتا 14 کو پیدا ہوئے کوئی کہتا 22 کو پیدا ہوئے کوئی کہتا نبی کو پیدا ہوئے. تو نبی کا میلاد منانے کے لیے بھی یہ فتنہ ڈال دیتے ہیں کہ نبی کا میلاد کوئی نہیں منائے حضور کی ستائش کوئی نہیں منائے. اور کام کھول کے سنو آج بھی اللہ توفیق دے اڑ کے جاؤ. آج بھی دیکھو 27 رات ہے کل رات کی مجھے بتاؤ کہ آج دنیا کے لوگ جگہ دیہات سے جگہ سے شہر و دیہات سے آج سب حضور روزے میں زیارت کے لیے جمع ہوئے. لکھتے عربی کے اندر فرماتے ہیں آج کی رات ساری آواز سے سارے لوگ یہ رات مناتے ہیں آج بھی مناتے ہیں اور دنیا آج وہاں لوگ مصطفیٰ کی زیارت کے روزے میں حاضر ہیں. اس لیے کہ عرب کے اندر یہ مشہور ہے 27 رات کو حضور کا معراج ہوا. ربیع الاول تھا نہ جماعت الاول تھا نہ کوئی اور مہینہ تھا. سارے محدثین عرب و عجم والے بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں آج مصطفیٰ کی میلاد کی آج مصطفیٰ کے معراج کی رات ہے. رجب المرجب کی 27ویں شب کو مصطفیٰ سبحان اللہ امام صاحب کی فرماتے ہیں کہ شوہر باتوں کو ساری چھاجے کیا ہے کہ رمضان کیا ہے کہ نماز لگائی. ارے مصطفیٰ کا میلاد پیر کی رات حضور کا میلاد پیر رات کو ہوا تھا حضور کا معراج پیر رات کو ہوا ہے. اس حضور کی جو ولادت ہے وہ ہوئی ہے حضور کا جو ہجرت ہے وہ بھی ولادت حضور کی پیر کو ہوئی ہے. لہذا مصطفیٰ پر کوئی نازل پہلی کوئی پیر کو ہوئی ہے. لہذا اللہ نے مصطفیٰ کو پیر منتخب کر دیا ہے. پیر کی رات کی جو مصطفیٰ کو خدا نے معراج کرایا. دوستو 1,24,000 نبی سب نے خود بھی دی. 5 منٹ میں دو منٹ زیادہ ہوتے تو 1,24,000 نبیوں کے کتنا ٹائم لگے گا. عقل کام نہیں کرتی. اسی کو کہتے ہیں معجزہ. مصطفیٰ کے لہذا آخر میں حضرات انبیاء کا سنا کے خطبات پورے ہوئے کہ میرے مصطفیٰ کھڑے ہوئے. کلکم اسنا علیہ او انبیاء 1,24,000 نبی موجود ہیں. سارے نبی ہیں تو چھوٹا بڑا کوئی نہیں. سارے نبی ہیں. خود ہی ان نبیوں کی اولاد ہیں. حضور سب سے پہلے خطبہ دینے والا آدم درمیان میں ابراہیم علیہ السلام آخر میں عیسیٰ علیہ السلام. سبھی نے خطبے دیے. سب کے اپنے کمالات دیے. مجھے رب نے دیا تھا توریت دیا تھا میں توریت کا حافظ تھا. مجھے رب نے کمال دیا تھا اردو کو رکھتا تھا. یہ بھی مجھے کمال دیا تھا کہ میں غیب کی خبریں سنا کرتا تھا. یہ بھی مجھے رب نے حکومت یہ دی ہے اور اختیار دیا ہے کہ اگر میں مٹی سے پرندہ بنا کے پھوٹ مارتا تو رونے لگتا ہے. ہر نبی نے اپنا کمال دکھایا بتایا. عیسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام نے اپنی بھی کتابیں سنائی مجھے دیا. اس طرح سلیمان علیہ السلام نے حکومت کا بیان فرمایا رب نے مجھے دیا. داؤد علیہ السلام نے حکومت بیان فرمائی. مجھے رب نے کتنی طاقت دی ہے اپنے بھی طاقت بیان کرنے لگی. کتنا داؤد السلام نے کہا مجھے رب نے نبی بنایا زبور دیا پورا زبور پڑھتا ہوں
याद है। फिर रब ने मुझे ये भी कमाल किया कि बड़े बात लगा तो मुंह बन जाता, जैसे चाहूँ जिस तरह चाहूँ पड़ता है। मुझे रब ने पूरी हुकूमत अता फरमा दी, तालुक को मैंने खत्म कर दिया था। बड़ा वाक़या है कुरान करीम में जिक्र। मुझे रब ने पूरी कायनात हुकूमत अता फरमा दी, वो सुलेमान को तब्दील हुई, तरंग परंग सब मेरे मुझे करके बड़ी तकलीफ ईसा हज़रत है दाऊद अलैहिस्सलाम की। इसी तरह आपके बेटे सुलेमान सलाम की बड़ी तकलीफ खुतबा की। बहरहाल आखिर में मैंने मुस्तफा खड़े होकर फरमाया तो इल्ला से आमा, अल्लाह का सब शुक्र है उसका कि मुझे आखिरी नबी बनाया और मुझे पूरी पूरी जमीन का, जमीन और आसमान का मुझे इख्तियार अता फरमा नबी बना दिया, सभी को मेरे मुती कर दिया और अल्लाह ने जमीन को मेरी मस्जिद बना दिया, पूरी जमीन। और रब ने इसी मट्टी को पाक करके मेरे लिए तयम्मुम बना दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मौजूदात बयान फरमाए। मेरे दोस्तों, हज़रत इब्राहीम को मदद आ गया। आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम। इसहाक थे याकूब, इस्माइल थे मुस्तफा। आपकी औलाद से हैं। फिर इब्राहीम को मदद आ जाता है, वो दोबारा खड़े हो जाते हैं। अभी आपको मुखातिब कर कहते हैं, नबियों सुनो, मेरी औलाद है, मेरी नस्ल है, मगर तुम सब नबियों से शान वाला है। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे मुस्तफा तुम सबसे अफजल तरीन है, तुम नबियों का मकाम अपना है, मेरे मुस्तफा का मकाम। मेरे दोस्तों, मतलब कहने का ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को मेराज अता फरमाई और ऐसे मौजूदात अता फरमाए। अब हुजूर फरमाते हैं कि जब यहाँ पहुंचा अंबिया के पहले किताब हुजूर दूसरी बात ये समझें कि सारे अंबिया इकराम हुजूर से सदी पुराने तशरीफ ले गए, सदी पुराने, मगर सब हुजूर की बेहतरमात पढ़ रहे हैं और मुजस्समे के साथ मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने नबियों को कब्रों के अंदर जिंदा रखा हुआ है। और यही अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम तक अल्लाह ने जिंदगी अता फरमाई और ऐसी जिंदगी जिस तरह आप दुनिया में थे ऐसी जिंदगी अल्लाह ताला ने आपको आखिरत की जिंदगी ये उलमा खुसूसन हमारे आका अलैहिस्सलाम के लिए फरमाते हैं कि मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी और ममात में कोई फर्क नहीं है। मुसलमानों, ध्यान रखो ये बात। यही अहले सुन्नत का अकीदा है कि मुस्लिम हुजूर अलैहिस्सलाम की वफात और हुजूर की हयात में कोई फर्क नहीं है। आदमी जहां से चाहो मुस्तफा अलैहिस्सलाम को पुकारो तो सुनते हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए सारे पर्दे उठाए गए, रुपए लिए दुनिया हुजूर फरमाया, पहले सारी दुनिया के पर्दे उठाए गए हैं। मैं तो लोहे महफूज को और जन्नत को मैं वैसे, कौसर को वैसे देखकर जाते नहीं को देखता। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, ये अकीदा पुख्ता रखेंगे ना, नबी यहाँ सुनता है तो वहाँ नहीं सुनता, ये मुनाफिकत है। नबी यहाँ भी सुनता है, और इमाम गज़ाली को पढ़ो, मुहद्दिस नबी के पढ़ो, नबी सदी पे जाओ, अल्लामा सूदी को पढ़ो, उससे पहले जाओ, अल्लामा सुब्की को पढ़ो, उससे पहले जाओ, इमाम शाफी को पढ़ो, इनसे पहले जाओ, इमाम अहमद बिन हंबल को पढ़ो, इनसे पहले जाओ, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ो, इनसे पहले जाए इमाम जाफर सादिक को पढ़ो। सारी रात में तो 12 इमामों को पढ़ते जाओ, बहुत आगे तक पहुंचो, हुजूर सलाम तक पहुंचो। उनका क्या अकीदा है? यही अकीदा है कि मुस्तफा कब्र में ऐसे जिंदगी की दुनिया में मेरे मुस्तफा किस तरह सुनते हैं जिस जिंदगी को सुना। ये बात याद आ जाएगी। मेरे दोस्तों, बस ये समझो, हुजूर अलैहिस्सलाम से आपका रुकू, आपका खुशू, आपका खुजू, आपका सजदा, आपकी नमाज, आपका ईमान कितना है, कितना जरा है या किलो है, सब हुजूर को सुभान अल्लाह। हुजूर मेरे दिल छुपा भी, तुम्हारा खुशू, तुम्हारा खुजू, तुम्हारी तस्बीह, तुम्हारा दिल का इरादा सब मुस्तफा का था तो हमारा अकीदा। बहरहाल ये कहना कि नबी तो उधर सुनता है तो बड़ी मुनाफिकत है। अरे मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को वो मकाम दिया है। अगर तुम्हारा मौलवी, अगर तुम्हारा पीर या शरीफ के इस्माइल जलेबी का मुर्शिद
اگر وہ روحانیت سے ان کا مرید جہاں بھی ہو دیکھ لیتا ہے تو بتا تیرے پیر کی روحانیت ملی تو مصطفیٰ کی روحانیت ملی. اللہ کرے کہ حضور وہ تو پڑھو نا اپنے پیر کے تو سب مانتے ہیں جہاں بھی ہو روحانیت اپنے پیر سے مرید کو دیکھتا ہے. یہ تو چھوٹا عقیدہ ہے. ہر مرشد کامل لڑو بندے ہر مرشد کامل جہاں بھی ہے پھر مرید کہیں بھی اس کو دیکھتا ہے. دیکھتا ہے کوئی بھی سورمتی ہو چشتی ہو قادری ہو. غوث اعظم نے فرمایا کہ نظر تجلا بلاد اللہ جوان کا خرد رد اللہ حکم انتصار. یہ بہت زیادہ فرماتے ہیں میں تو پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میری ہتھیلی پر سانسوں کا دانا ہوں. مریدی فی المشرق فی المغرب. مریدو گھبرانا اگر میں مشرق میں ہوں تو مغرب میں ہو تو اوپر تمہاری مشکلات کرو. یہ تو مصطفیٰ کے غلاموں کی باتیں ہیں. مصطفیٰ کا مقام بہت اعلیٰ ہے. میرے دوستو تم ولیوں کی بات کو نہیں سمجھ سکتے ہو تو مصطفیٰ کو کیا سمجھو گے. تم کو حقیقت اولیاء کا پتہ روحانیت پتہ نہیں ہے. تمہارے اندر روحانیت ہے نہیں تو سمجھو گے کیا. روحانیت سیکھو. اپنے پیر کو بنائے ہیں اپنے پیروں سے روحانی سبق لے لو. تمہاری بھی آنکھیں کھل جائیں. اس کے سامنے بیٹھو سیدھی کی بات کا جان جاؤ. اندھیرا ہوا کم سے کم اتنا تو سیکھو. تم بھی اندھا تیرا پیر بھی اندھا. مگر میرے مصطفیٰ کا کمال ہے کہ جہاں مصطفیٰ عمر فاروق ممبر مصطفیٰ پر دیکھ کر ساریہ کو دیکھتا ہے. یہاں سے ان کو کہہ رہے ہیں کہ ساریہ کاٹ کر پیچھے پورا ہو جا رہی ہے. ساریہ بغیر کمیونیکیشن کے کیسے سنتا ہے وہ بھی سن لیتا ہے. یہ کیا تھا؟ یہ حضور کے غلاموں کی بات تھی. حضور کا مقام سوچو نا حضور کا مقام کتنا ہوگا. اگر صدیق اکبر رضی اللہ فرمائے عائشہ صدیقہ میرے وصال کے بعد تیری بہن بھی آئی اس کا حساب نکال لینا. اور حضور بیٹے تو ہم دو ہیں اور تیسری تیری ماں کے پیٹ کے اندر ہے. تو صدیق اکبر نے دیکھ لیا کہ بیٹی ہے. اب تو تم مولوی الٹراساؤنڈ کے پیچھے بھاگتے ہو. یہ مولوی الٹراساؤنڈ کے پیچھے بھاگتے ہیں. پتہ لڑکا ہے لڑکی ہے. ارے الٹراساؤنڈ کو مانتے ہو انسان نے بنایا ہے. اور جس مصطفیٰ کو آنکھیں اللہ نے دی ہے اس مصطفیٰ کی نظر میں انکار کرتے ہیں. حضور کے غلاموں کی نظر ہے یہ. تو اولیاء کرام کا مقام کیا ہے؟ جو صدیق سے نسبت رکھتے ہیں مولا علی سے پیار رکھتے ہیں. وہاں جو نسبت غوث اعظم چلتی آ رہی امام ربانی چلتی آ رہی ہے. بتاؤ ایک اولیاء کاملین کا یہ مقام ہے تو مصطفیٰ کا مقام کیا ہوتا ہے؟ ان عدووں کو سمجھانے والا کوئی نہیں. اللہ کو ہدایت کرے. میرے دوستو عرض کر رہا تھا کہ سارے نبیوں نے خطبہ دیے. اللہ فرماتا تھوڑے رات کے حصے میں یعنی رات کے تھوڑے حصے میں معصوم کی برکت ہے. کسی حصہ نے ایک جھٹکا تھا حضور ہے اٹھائے. اس تھوڑے حصے میں سارے نبیوں نے خطبے بھی دیے. آخر حضور نے خطبہ دیا. آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ سنا دیا کہ سنو کہ میرا نبی سب سے افضل ہے. سارے نبیوں سے افضل ہے. دوستو یہ بات تھی یہاں مسجد حرام تک. اگلے دن کو انشاءاللہ آسمان کو سیر کریں گے سنیں گے. شاہ بول رہا بالکل شاہ یوں سمجھو یہ چارہ میں بھی سا پیار نہیں کر رہا ہے. اگر چارہ میں بھی کروں گا تو پھر یہ ٹائم کا بہت کم ہے. بہرحال ہم یہ صرف اسی لیے بیان کرتے ہیں. ہم حضور سے پیار کرتے ہیں. حضور کا مقام سنتے ہیں. حضور سے عقیدت بڑھتی ہے. حضور سے محبت بڑھتی ہے. ہاں واقعی مصطفیٰ میں اتنا بڑا مقام کسی نبی نے نہیں دیکھا. مصطفیٰ نے دیکھا. بن دیکھے خدا کی تبلیغ کرتے رہے. واقعات بیان کرتے رہے. مصطفیٰ نے دیکھ کر بیان کیا ہے. ارے جس خدا کی بات میں دیکھ کر آئے. میرے دوستو اللہ سے دعا ہے